انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں۔ اور کون سا قرآن؟ جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ پہلے بھی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، تورات بھی نازل ہوئی، پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی کمی محسوس ہوئی؟ اور پھر جب قرآن کو نازل کر دیا اور پھر فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، اور پھر قربان جائے جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا، فرمایا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر اس کائنات پر آنے والا نہیں ہے۔ کتاب بھی آخری، پیغمبر بھی آخری، اس کے بعد نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ پیغمبر کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کیجئے وہ پیغمبر کتنی شان والا، اس پیغمبر پر وہ کتاب کتنی شان والی ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور فرمایا کہ یہ مقدس رات ہے، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، ہر حکمت اور دانائی والا کام اللہ تبارک و تعالی تقسیم کر دیتا ہے۔ گویا کہ شب برات کی یہ رات، یہ وہ عظمت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، یہ وہ برکت والی رات ہے کہ جس میں جبریل امین، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جو بڑے بڑے برگزیدہ فرشتے ہیں، ان کو دوبارہ سے از سر نو ڈیوٹیوں پر معمور کیا جاتا ہے۔ رزق والے جو فرشتے ہیں وہ رزق کے پیمانے لے کر گھر گھر آتے ہیں۔ موت والا جو فرشتہ ہے عزرائیل جو ہے وہ گھر گھر آ کے دستک دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ وہ رات ہے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کی موت، اس کا رزق اور اس کی عمر جو ہے وہ اس رات میں میرا رب لکھ لیتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ مقدس رات ہے کہ باقی راتوں میں رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے پچھلے حصے میں، جس میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے برگزیدہ بندے، کتب اور ابدال جو ہے، جو راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تہجد گزار ہے، وہ رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس کا سورج غروب بعد میں ہوتا ہے، رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میرا رب خود فرماتا ہے پہلی جو راتیں ہیں، دوسری جو راتیں ہیں، بندے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، رزق کی دعا کرتے ہیں اور صحت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات کے بارے میں میرا رب خود فرماتا ہے حل من مستغرق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس بندے کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو بے حساب رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بیماریوں کے خلاف صحت مانگنے والا، میں اسے بے شمار صحتیں عطا کروں۔ فرمایا کہ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی رحمتیں یوں بندوں کو ندا دیتی ہیں۔ اب اس رات بھی بندے اپنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی بخشش کا ایک ذریعہ نہ بنے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ مقدس رات ہے، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی کہ کاش میں آخری نبی کا امتی ہوتا۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتوں والی رات ہے کہ فرمایا کہ اس رات میں جو 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے 50 سال کہ اس کے صغیرہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مقدس رات آنے والی ہے میرے بھائیوں، اس رات میں کوشش کریں
پوری کوشش کریں کہ اس رات میں اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر دعا مانگیں، اور اپنے آپ کو بخشوانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ایک رات ہے۔ اپنے آپ کو بخشوائیں، اپنی مغفرت اپنے خدا سے طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔